اب شیخ کلینی کتاب کافی میں تحریر کرتے ہیں۔ حسن بن عباس بن حریش امام جواد علیہ السلام سے اور آپ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، ایک دن میرے پدر بزرگوار طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ ایک مرد جس نے اپنا چہرہ عمامے کے ایک حصے میں چھپایا ہوا تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کو طواف کرنے سے روک دیا۔ پھر وہ میرے پدر بزرگوار کو کوہ صفا کے پاس ایک کمرے میں لے گیا اور مجھے بلانے کے لیے کسی شخص کو میرے پاس بھی بھیجا۔ اس طرح ہم 3 افراد ہو گئے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، شاباش اے رسول خدا کے فرزند۔ پھر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا، اے اپنے اجداد اطہار کے بعد خدا کے امین، خداوند متعال آپ کو خیر عطا کرے۔ پھر اس نے میرے والد سے کہا، اے ابو جعفر، اگر چاہیں تو آپ میرے لیے وضاحت کریں یا آمادہ ہوں کہ میں تشریح کروں۔ چاہیں تو آپ پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں۔ اگر چاہیں تو میں آپ کی تصدیق کروں اور اگر پسند فرمائیں تو آپ تصدیق کریں۔ اس مرد نے کہا، جب میں آپ سے سوال کروں تو ایسا نہ ہو کہ جواب میں حقیقت کو پنہاں کریں۔ ایسا جواب وہ شخص دیتا ہے جس کے دل میں 2 علم ہوں کہ اس میں ایک علم دوسرے علم کے مخالف ہو، لیکن خداوند متعال پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس ایسا علم ہو جس میں اختلاف پایا جائے۔ اس نے کہا، میرا سوال بھی یہی تھا کہ جس کے کچھ حصے کی آپ نے وضاحت کر دی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ علم کس کے پاس ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ سارا علم خداوند ذوالجلال کے پاس ہے، البتہ لوگوں کی احتیاج کے مطابق اس کا کچھ حصہ اولیاء خدا کے پاس بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس شخص نے عمامے کا کچھ حصہ اپنے چہرے سے اٹھایا اور پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا مقصود بھی یہی تھا اور اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ جس علم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، وہ صرف اولیاء الہی کے پاس ہے، وہ اس علم سے کیسے آگاہ ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ویسے ہی آگاہ ہوتے ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ ہوئے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو رسول خدا نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور یہ محدث جانشین ہیں۔ روزانہ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بغیر کسی واسطے کے وحی سنتے ہیں، در حالانکہ اوصیاء الہی بدون واسطہ سے نہیں سنتے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ اب ایک مشکل سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب دیں تاکہ جان سکوں یہ علم جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوتا ہے، اب کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت میرے والد مسکرائے اور فرمایا، خداوند متعال ہر کسی کو اپنے علم سے آگاہ نہیں کرتا مگر جس کے ایمان کی آزمائش کر چکا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر مشرکین سے جنگ نہ کریں اور ان کی اذیت و آزار پر صبر کریں۔ انہوں نے کس قدر پوشیدہ طور پر حکم خدا کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ یہ حکم آیا، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح طور پر بیان کرو اور مشرکین سے روگردان ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ یہ حکم آیا، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح طور پر بیان کرو اور مشرکین سے روگردان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، اگر وہ حکم خدا آنے سے قبل آشکارا دعوت کرتے تو وہ محفوظ تھے، لیکن انہوں نے حکم خدا کی اطاعت ملحوظ رکھی، حکم خدا کی مخالفت سے پرہیز کیا اور اسے انجام نہ دیا۔ میں دوست رکھتا ہوں کہ تیری آنکھیں مہدی امت کی شاہد ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ فرشتے کس طرح آل داؤد کی تلواروں سے آسمان و زمین کے درمیان مردہ کفار کی روحوں کو عذاب کرتے ہیں اور زندوں میں سے جو ارواح ان کے مشابہ ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ ملحق کریں گے۔ اس شخص نے تلوار نکالی اور کہا، یہ وہی تلواریں ہیں؟ میرے والد نے کہا، ہاں، اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو بشریت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دوران اس شخص نے عمامے کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈالا اور اپنا چہرہ چھپا لیا اور فرمایا، میں الیاس ہوں۔ جو کچھ میں نے آپ سے پوچھا ہے میں اس سے آگاہ تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ حدیث آپ کے اصحاب کے لیے ایک قوت ہو۔ ہم نے حدیث کو جاری رکھا اور فرمایا، وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا گیا، میں نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک حرص ہے کہ جس میں اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رحمان و رحیم خدا کے نام سے، اے خدائے بزرگوار، نزدیک کہ جو ہرگز سست نہیں ہوتا، اے ارحم الراحمین، میرے شیعوں کو آتش سے محفوظ رکھ اور ان سے راضی رہ، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے کام آسان کر دے، ان کا قرض ادا کر دے، ان کی عیوب پر پردہ ڈال دے، ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیرے اور ان کے درمیان ہیں۔ وہ خدا جو ستم سے نہیں ڈرتا، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، مجھے ہر غم سے آزاد اور رہا کر دے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کتاب کنز القواعد میں لکھتے ہیں کہ علی بن بشیر محمد بن بشیر کہتے ہیں، محمد بن علی علیہ السلام نے ابن حنفیہ سے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ قلب مومن کے دائیں طرف لکھتا ہے، وہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لکھ دے اسے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ کیا آپ نے خداوند قدوس کا یہ فرمان نہیں سنا، اللہ نے صاحبان کے ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اس بنا پر ہمارے خاندان کی محبت ہی ایمان ہے۔